جب کسی نام نہاد ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے کسی ملک میں آسیہ ملونہ کو ایک ہیومن رائٹس میڈل دینے کا اعلان کیا تو انہی دنوں میں ہم لوگ نظریہ پاکستان سیمینار کا انعقاد کروانا چاہ رہے تھے، جس کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی اور آڈیٹوریم بھی بک کر دیا گیا تھا۔ تو جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم نے فوراً اس پروگرام میں اناؤنس کیا کہ یہی بچے پینٹ کوٹوں والے، یہی بچے جو یونیورسٹیز اور کالجز والے ہیں، یہ لوگ ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میڈل آف ڈگنیٹی اینڈ آنر دیں گے، اور یہ تمغہ جرأت و بہادری ان کے بھائی دلپذیر اوان صاحب کو دیا جائے گا۔ ہوا کیا کہ سیمینار سے ایک دن پہلے رات کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے آڈیٹوریم کی بکنگ کینسل کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ یہ تمغہ دینا چاہ رہے تھے۔ یہ دن تھا کہ ہم لوگوں نے وہ مجمع جو آڈیٹوریم کے اندر لگانا تھا، وہ مجمع اب آڈیٹوریم کے باہر لگتا ہے۔ ایف آئی آر کا دھمکایا جاتا ہے کہ ایف آئی آر ہوگی۔ اب دیکھیے اس مجمع میں اس کا کیا جواب دیا گیا۔ دھمکایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے، ہم تمہیں گرفتار کریں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں انتظامیہ کو کہ اگر اس بات پر ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ میں صرف میرے تمام بھائی اور میری بہنیں بھی خود کو پیش کریں گی۔ اور بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اور اگر ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم اس بات پر اگر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو میرا یقین رکھیں کہ یہ 10 ایف آئی آر میرے سر کا تاج ہے، اور میں اس ایف آئی آر کو جو ناموس رسالت کا دفاع کرنے میں اور نظریہ پاکستان کے دفاع کرنے میں اگر میرے اوپر کاٹی جاتی ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ میں اس ایف آئی آر کو اپنے کمرے میں فریم کرا کے اپنی ساری زندگی کے لیے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی دو رائے یا شک و شبے کی بات نہیں کہ جب معاملہ یا بات ناموس رسالت اور ختم نبوت کی ہو تو خاموش رہنا عقل مندی نہیں، بزدلی اور بے غیرتی ہے۔ محترم جناب شہیر سیالوی صاحب، میں تہہ دل سے آپ کو اور آپ کے ان چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کے لبرل طبقے، پاکستان کی ملحدیت کے گلے پر پیر رکھ کے اگر آڈیٹوریم نہیں ملا تو اس روڈ پر یہ سروں کا مجمع لے کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آقا کے غلاموں کو، آقا کے صحابہ کے غلاموں کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں رب کی دھرتی ہے وہاں وہاں رب کے نام لیوا اپنے لیے اسٹیج بھی بنا لیتے ہیں اور اپنے لیے جلسہ گاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج مجھے جب یہ علم ہوا، انہوں نے مجھے کہا، شہیر بھائی نے، بلال بھائی، کہ میرا تقریباً سیمینار مظاہرے میں چینج ہو گیا، تو میں نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو یہ کہا کہ یہ تمہاری فتح کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ بے شک کائنات کی تمام عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں، اور انہی کے صدقے میں ہمیں پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، اب وقار جو ملا ان کے صدقے ملا۔ غازی ممتاز قادری صاحب کو دینے کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کیوں بنا تھا اور پاکستان بنانے والے کون تھے، ان کی شناخت کیا تھی؟ جب علم الدین، غازی علم الدین نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا تو کیس قائد اعظم نے لڑا تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا۔ علم الدین نے تاریخی جواب دیا کہ مسٹر جناح زندگی چ پہلا کم کیتا جڑا ہوش رہ کے کیتا ہے۔ اور اس کے بعد کمرہ عدالت میں غازی علم الدین کو لے کے جایا جاتا ہے، جج صاحب کہتے ہیں علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے
कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत किए। इल्मुद्दीन का जवाब था, जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सुभान अल्लाह। की है की सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, रसूल की है की सजा। सरतन से जुदा, सरतन से। यही सेमिनार अगर ऑडिटोरियम के अंदर हो जाता तो शायद चंद तस्वीर बाहर आती, लेकिन क्योंकि ये सड़क पे हुआ, वो तो चाहते थे कि ना हो, लेकिन अल्लाह के हर काम में भलाई होती है। जब ये सड़क पे हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, लाखों अफराद ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम किसी ऑडिटोरियम के मोहताज नहीं हैं। इश्क अपने फ़ैसले करने में ख़ुद बड़ा दलेर है, और जब आप किसी अच्छे कॉज़ के लिए निकलते हैं तो याद रखिएगा, फ़िज़ाए बदर पैदा करना आपका काम है, और फिर आपकी मदद व नुसरत के लिए फ़रिश्ते भेजना ये रब ताला का काम है। लिहाजा मेरे दोस्तों, जब भी नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, मैदान अमल में निकलना आपका काम है। आगे का मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दो। वो चाहे तो एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही को गवर्नर पे उसकी हैसियत कर देता है। फिर गवर्नर का जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, लेकिन उस आशिक रसूल का जनाजा पढ़ने के लिए लाखों का मजमा लगा दिया जाता है। हाजिर और नाजिर जानकर, हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फ उठाता हूँ हल्फ उठाता हूँ कि मैं कि नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो कि आवाम की ख्वाहिशात का कि मैं हमेशा उनकी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दूंगा और ये कि मैं हमेशा इस्लाम पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया पाकिस्तान दिफा करूंगा और ये कि मैं अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करूंगा। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब किसी मदरसे या मस्जिद से नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद होती है तो मगरिब को शायद इतनी आग नहीं लगती, क्योंकि उनके नज़दीक मौलवियों का तो काम ही यही है। लेकिन जब किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चा ये नारा लगाता है अपने कॉलेज से निकलते हुए, तो यकीनन मगरिब को ज़रूर आग लगती है, क्योंकि इन्हीं नौजवानों पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। किस लिए? वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल